عالم ہوگا اس دن کچھ خوش نصیب لوگ ہوں گے جو خوش ہو رہے ہوں گے، اور کچھ جو ہے وہ لوگ ہوں گے جو پریشان ہوں گے۔ قیامت والے دن جو لوگ خوش ہو رہے ہوں گے پھر کبھی انہیں غم نہیں آئے گا۔ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، قیامت والے دن جو پریشان ہو گیا، اس خوشی سے محروم رہ گیا، پھر اس کی حالات بھی آپ حضرات کے انشاءاللہ سامنے رکھوں گا بھی کیا ہوگا۔ قیامت ایک پہلی بات یہ ہے کہ کوئی معمولی چیز نہیں، کوئی عام چیز نہیں ہے، جس کے بارے رب کائنات نے واضح اعلان فرمایا کہ قیامت ہے کس طرح کا، جب نفس و نفسی کا عالم ہوگا، ہر ایک کو اپنی پڑی ہوئی ہوگی، اور وہ کتنے خوش نصیب ہوں گے جو اس وقت خوش ہو رہے ہوں گے۔ بات میرے خیال ہے سمجھ سبحان اللہ نہیں بھی ہم دی نہیں آ رہی، یا آ رہی ہے تو اچھی سبحان اللہ تاک چھوڑو، میں تھوڑا جا نقشہ پیش کرنا لگا، ایک بار اچھی سبحان اللہ کو فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى۔ توجہ توجہ دولتالے والا، میرے جملے ذرا دل کی کھڑکیوں پر نوٹ کر کے جانا، شاید زندگی وفا نہ کرے۔ رب کائنات قیامت کا نقشہ بیان کر رہے ہیں، قیامت کے دن کیا ہوگا، کیسے حالات ہوں گے، کیا طبیعت ہوگی، کیسا منظر ہوگا۔ فرمایا فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى۔ اتنی بڑی آفت آنے والی، اتنی بڑی آزمائش آنے والی، اتنی بڑی مصیبت آنے والی، اتنے بڑے دکھ ہوں گے۔ اللہ رب العالمین جو فرمانا چاہتے ہیں، دنیا کے اندر جتنی بھی تکلیفیں آئیں، جتنے بھی دکھ آئے، جتنی بھی مصیبتیں آئیں، جتنے بھی غم آئے، جتنی بھی پریشانی آئیں، حتیٰ کہ قبر کا عذاب بھی آ گیا، اور یہ عالم برزخ کے حالات بھی اس کے سامنے آتے رہے، لیکن ان سب سے بڑی مصیبت، بڑی آزمائش، بڑے دکھ والا دن، بڑی آزمائش والا دن وہ قیامت کا ہوگا۔ میرا اللہ وہ کیسے ہوگا؟ فرمایا فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، ایسی آواز اٹھے گی، کانوں کی سنوائی ختم ہو جائے گی، کانوں سے بہرے ہو جائیں گے۔ اب اِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، کانوں کو بہرا کر دینے والی آواز ہوگی۔ اور مقام بھی رب کائنات فرماتے ہیں اِذَا السَّمَاءُ انفطرت وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتثرت وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ۔ رب کائنات اور مقام پہ فرماتے ہیں یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ ایسی حالت آنے والی ہے، ایسا دن آنے والا ہے، ایسی آزمائش آنے والی ہے، اولاد والدین سے جدا ہے، والدین اولاد سے جدا ہے، بیوی خامند کو نہیں پہچان رہی، خامند بیوی کو نہیں پہچان رہا، بہن بھائی علیحدہ ہو گئے، دوست دوست سے جدا ہو گیا ہے۔ اور مقام بھی اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى وما هم بسکارى ولكن عذاب اللہ شدید۔ رب کائنات فرماتے ہیں
عربی ہو اجمی ہو مرد ہو عورت ہو، اتقو میں اللہ سے ڈرو اس دن کے لیے۔ فرمایا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، جس دن میں زمین کو ہلا کے رکھ دوں گا، زمین میں زلزلہ لے آؤں گا۔ توجہ دولت اللہ والوں، مثال عرض کرنے لگا ہوں، عارضی زلزلہ آ جائے، تھوڑا سا جھٹکا لگ جائے، بڑی بڑی عمارتیں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں، بڑے بڑے لوگوں کا پتہ ہی کوئی نہیں چلتا، زمین میں دھس جاتے ہیں، اور اتنی بڑی ہیبت طاری ہو جاتی ہے، خوف طاری ہو جاتا ہے جب اس دن ساری زمین ہلا دی جائے گی۔ اللہ فرماتے ہیں ڈرو ڈرو اس دن سے۔ فرمایا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب اللہ شدید۔ اپنے انداز میں معنی کرنے لگا ہو، اللہ فرماتے ہیں میرا سونا پیغمبر انہیں بتلا دیجئے، ماں اپنے بچے کو اٹھا کے مارے گی، پتہ ہی نہیں چلے گا یہ پتھر میں لگتا ہے، پہاڑ میں لگتا ہے، اس کی جان بھی باقی بچتی ہے یا نہیں، ایسی حالت ہوگی۔ فرمایا یوم یفر المرء من یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، صفوں میں کھڑے ہوئے انبیاء بھی، صحابہ بھی، تابعین بھی، تبع تابعین بھی، امام بھی، محدث بھی، مفکر بھی، اور فرمایا شیخ القرآن بھی، شیخ الحدیث بھی، متقی بھی، گناہگار بھی، اللہ کو ماننے والے نہ ماننے والے، مشرک بھی، موحد بھی، سنت کی اتباع کرنے والے، بدعت پہ چلنے والے، کالے بھی گورے بھی صفوں میں کھڑے ہوئے ہیں، ہر ایک کو اپنی لگی ہوئی ہے، لا یتکلمون، کسی کو بولنے کی طاقت نہیں، کسی کو گفتگو کرنے کی طاقت نہیں، کسی کو بات کرنے کی کوئی طاقت نہیں ہے۔ ایک مرتبہ سیدہ طیبہ طاہرہ سنیوں کی ماں عائشہ صدیقہ علیہ صلوات اللہ نے عرض کیا اللہ کے رسول قیامت کا دن کس طرح ہوگا؟ میرے نبی نے فرمایا یحشر الناس عراتا حفاتا حلا، بالکل الف کی الف مخلوق ہوگی، کسی کے وجود پر کوئی کپڑا بھی نہیں ہوگا، جس طرح پہلے دن بچہ پیدا ہوتا ہے اسی حال میں ہوگا۔ سیدہ طیبہ طاہرہ سنیوں کی ماں عائشہ صدیقہ نے حیا کی وجہ سے اپنا دوپٹہ منہ پہ ڈال دیا، رونے لگ گئیں، رو کے عرض کرتی ہیں اللہ کے رسول مرد بھی کٹھے عورتیں بھی کٹھے، حیا نہیں آئے گا۔ میرے نبی نے فرمایا الامر من ذالک یا عائشہ، عائشہ حیا اس وقت آتا ہے جب عقل اپنے ٹھکانے پر ہو، جب ہوش اپنے ٹھکانے پر ہو، وہاں تو پیغمبروں کی آنکھیں اوپر لگی ہوئی ہوں گی، کہہ رہے ہوں گے رب سلم سلم سلم، اللہ ہمارا خیال کرنا باقی تیری مرضی۔ ایک میری ذات ہوگی جو کہے گی امتی امتی امتی، جب ایسے حالات ہوں گے نفس و نفسی کا عالم ہوگا، کوئی پسینے میں گھٹنوں تک غرق ہے، کوئی پسینے کے اندر پیٹ تک غرق ہے، کسی کو پسینہ سینے تک آیا ہوا ہے، کوئی ڈوب رہا ہے۔ ایسے حالات میں وہ خوش نصیب لوگ کون ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ۔ میں تھوڑی رعایت کرنا بھی تساں کی زیادہ سبحان اللہ نہ کھمامات ہے، تساں بالکل بھی ڈھلے پہ جانے بھی روزہ لگائے، جن کو روزہ لگا ہوا ہے وہ تو چلو خاموش بیٹھے رہیں، جنہیں نہیں لگا ہوا اللہ نے جنہیں زبان دی ہوئی ہے نا وہ ذرا اونچی سبحان اللہ کہہ دیں۔ ایسا منظر ذرا تصورات میں آؤ، ایسی پریشانی، ایسے حالات، ایسا منظر ہوگا، فرشتے آئیں گے،
اب یہ بندہ وہیں کھڑا ہوا ہے، دعا کرے اللہ ہمیں بھی ایسے خوش نصیبوں میں شامل فرمائے. اچھی آمین تاک چھوڑو. اللہ خالق کائنات فرماتے ہیں فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ. سبحان اللہ. اونچی سبحان اللہ. انعام کا تذکرہ کرنے لگا ہوں، خوش نصیبوں کا تذکرہ کرنے لگا ہوں، قیامت والے دن مسکرانے والوں کا تذکرہ کرنے لگا ہوں، قیامت والے دن خوش ہونے والوں کا تذکرہ کرنے لگا ہوں. فرمایا فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ. دل میں دعا کرتے جائیں اللہ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرما. فرمایا فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ. فرشتے آ گئے ہیں. پہلی طبیعت یہ تھی، پریشان تھا کیا بنے گا کیا بنے گا، ساتھ بھی کوئی نہیں آ رہا، دکھ سننے کے لیے بھی تیار کوئی نہیں، بانٹنا تو دور کی بات ہے. اور فرشتے آ کے کہیں گے او اللہ کا بندہ دہنا ہاتھ آگے کر. سبحان اللہ. نہیں سمجھ آئی. اگر سمجھ آتی تو اونچی سبحان اللہ کہتے بھائی، مسجد سبحان اللہ سے گونج جاتی. اونچی سبحان اللہ کہتے. فرمایا فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ. او اللہ کا بندہ اپنا سیدھا ہاتھ دہنا ہاتھ ذرا آگے کرنا. اس وقت جو اس کی کیفیت ہوگی، اس کی جو حالت ہوگی، اس پر جو خوشی کے آثار ہوں گے، جھوم اٹھے گا، مسکرا پڑے گا. توجہ کرنی ہے، مسکرائے گا، جھوم جائے گا. اور اللہ کے پاک فرشتے کہیں گے اپنا دہنا ہاتھ سامنے کر، تجھے سرٹیفکیٹ جنت کا مل رہا ہے، تیرا نامہ اعمال مل رہا ہے. پھر اس کو میں اپنے انداز میں سمجھانے کے طور پہ کہہ رہا ہوں، بچے نے سارا سال محنت کی ہے، رزلٹ آ رہے ہیں، انتظار میں بیٹھا ہوا ہے، اندر ہی اندر کپ کپی تاری ہے، لرزہ تاری ہے، ہائے کیا بنے گا، ہائے کیا بنے گا. ادھر پرنسپل اعلان کر رہا ہوتا ہے. جب اس کی باری آتی ہے، اگر یہ انعام یافتہ ہو تو کہا جاتا ہے آپ بھی اپنا انعام لے لے، فلاں پوزیشن تو نے لے لیا ہے. پھر کیسی کیفیت ہوتی ہے، ابے کا بھی موبائل باہر نکال آتا ہے، بھائی کا بھی موبائل باہر نکال آتا ہے، ماں بھی موبائل نکال کے سامنے کر لیتی ہے تصویریں بنانے کے لیے، خوشی سے جھوم اٹھتا ہے. یہ جھومتا ہوا اس سٹیج پر چلا جاتا ہے، پرنسپل کے پاس چلا جاتا ہے کہ آج میری محنت کا صلہ مل گیا ہے. عارضی محنت تھی، عارضی انعام تھا، عارضی کامیابی تھی، اتنی خوشی ہو رہی ہے. اور وہاں ذرا دیکھیے جو مستقبل کا انعام ہے، مستقل انعام ہے، اور جو مستقل خوشی ہے، مستقل اور وہ سرٹیفکیٹ ہے. اور جہاں چند آدمی بیٹھے ہیں، 100 بیٹھا ہے، 1000 بیٹھا ہے، زیادہ لگا لو لاکھ بندہ بیٹھا ہے، وہاں ساری کائنات موجود ہوگی. جب اس بندے سے کہا جائے گا اپنا دہنا ہاتھ سامنے کر، ایمان سے بتلائیے کیسی خوشی ہوگی. رب کریم نے اس کو اس انداز میں بیان کیا، کہے گا فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ. نہیں سمجھ آئی. فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ. ہاتھ اٹھائے گا، سامنے کرے گا، جس طرح انعام لینے والا بچہ اپنا انعام سامنے کرتا ہے، دکھاتا ہے دیکھو میاں یہ میری سرٹیفکیٹ ہے اور یہ مجھے انعام ملا ہے. یہ دہنا ہاتھ اوپر کر کے کہے گا فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ. او مارکا میرا مال نامہ دیکھو. نہیں سمجھ آئی. اللہ کے بندے بڑی خوشی کی بات کرنے لگا ہوں اور آپ بالکل اللہ اس صف میں ہمیں شامل کریں. اونچی سبحان اللہ کہہ دیں. توجہ. فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ.
عمر کا میرا نام اعمال دیکھو، میرا سرٹیفکیٹ دیکھ لو، میرا انعام دیکھ لو، تم دنیا میں مجھے تانے مارا کرتے تھے، جی کیا بنے گا، بڑا نمازی دیکھا ہے، بڑا وہابی آ گیا ہے، بڑا دیکھا ہے روزے رکھنے والا، بڑا دیکھا ہے اللہ اللہ کرنے والا، اور جی ہمارے پاس تو ٹائم ہی کوئی نہیں، یہ بس تیرے پاس ہی ہے، لگا رہے تو۔ اللہ فرماتے ہیں اس وقت اس کی خوشی کی انتہا ہوگی اور کہے گا فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، آؤ میں تمہیں بتلاؤں یہ مجھے انعام کیوں ملا، یہ مجھے سرٹیفکیٹ کیوں ملا، آج تم سارے پریشان ہو، میں خوشی سے جھوم کیوں رہا ہوں، انی ظننت انی ملاق حسابیہ، انی، اللہ کی قسم ہے قرآن کے ان الفاظ، ویسے سارے قرآن میں لذت ہے، کاش عربی جانتے ہوتے نا تو جھوم اٹھتے، اتنی لذت ہے جس کی کوئی انتہا نہیں۔ فرما انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے یقین تھا، میں جانتا تھا دن قیامت کے اللہ کے ہاں پیش ہوں گا، میرے اعمال تولے جائیں گے، میری نیکیاں رکھی جائیں گی، میرے برے اعمال بھی سامنے آ جائیں گے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اگر ذرہ برابر نیکی کی ہوگی قیامت والے دن سامنے آ جائے گی، اگر ذرہ برابر برائی کی ہوگی سامنے آ جائے گی، اس وقت کہے گا انی ظننت انی ملاق حسابیہ، دو باتیں کرے گا، توجہ کرنی ہے، یہ خوش ہونے والا جس کو دائنے ہاتھ میں نام اعمال مل گیا، دو باتیں کرے گا، کہے گا انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے یقین تھا قیامت والے دن اللہ کے ہاں پیش ہونا ہے، رب سے ملاقات ہوگی اور میرا نام اعمال، دوسری بات کرے گا میرا نام اعمال بھی سامنے آئے گا، مجھے میری عبادت کا صلہ بھی ملے گا، میری ریاضت کا صلہ بھی ملے گا، میرے مجاہدے کا صلہ بھی ملے گا، میری نماز کا صلہ بھی ملے گا، میرے صدقے خیرات کا صلہ بھی ملے گا، میری عشر زکوٰۃ کا صلہ بھی ملے گا، اور میرے روزوں کا صلہ بھی ملے گا، میری نوافل کا صلہ بھی ملے گا، میری تراویح کا صلہ بھی ملے گا، میرے اللہ اللہ کرنے کا صلہ بھی ملے گا، اور میری سنت پہ پیغمبر کی سنت پہ میرا چلنا اس کا صلہ بھی مجھے ملے گا، اور مجھے یقین ہے رب سے ملاقات بھی ہوگی۔ اپنی بات کو روک کر آپ کے دل تالے والوں ضمیروں کو جھنجھوڑنے لگا ہوں، کیا مجھے اور آپ کو کامل یقین ہے کہ اللہ کے ہاں پیش ہونا ہے؟ اگر کامل یقین ہوتا، رب کعبہ کی قسم ہے مسلمان نماز کے وقت بازار میں نہ نظر آتا، اگر کامل مکمل رب سے ملاقات کا یقین ہوتا تو مسلمان کبھی جھوٹ نہ بولتا، اگر کامل مکمل رب کی ملاقات کا یقین ہوتا تو مسلمان ادھر اللہ اکبر کی صدائیں آئیں اور یہ ادھر اپنی دکان پہ بیٹھا رہے، گاہک ناراض نہ ہو، رب ناراض ہوتا ہے ہو جائے، یہ برادری ناراض نہ ہو، پیغمبر کی سنت کی دھجی اڑتی ہیں اڑ جائیں، اور بہانے نہ بناتا۔ اگر رب کی ملاقات کا یقین ہوتا تو نماز کبھی بھی نہ چھوڑتا، صرف رمضان المبارک میں، جی صرف رمضان المبارک میں، یا صرف جمعہ کی نماز؟ کیا جمعہ سے نمازی انڈیا سے آتے ہیں؟ بھی محلے کے ہوتے ہیں نا، تو باقی نمازوں میں کیا ہوتا ہے؟ زبانی دعویٰ ہے، آپ کے ضمیروں کو جھنجھوڑنے لگا ہوں، ایمانی غیرت اجاگر کرنے لگا ہوں۔ ذرا سوچئے، اگر رب سے ملاقات کا یقین ہوتا
تو یہ مسلمان صبح صبح اٹھ کے پیغمبر کی سنت پہ چھریاں چلاتا؟ اگر رب کی ملاقات پر مسلمان کو یقین ہوتا تو کیا یہ مسلمان کو لوٹنے پر تلا رہتا؟ اگر رب کی ملاقات پر مسلمان کو کامل مکمل یقین ہوتا تو ادھر سے اذان ہوتی اور یہ دکان کا شٹر بند نہ کرتا، بیٹھا رہتا؟ نہیں یقین۔ اللہ کرے یہ یقین دلوں میں اتر جائے۔ فرمایا انی ظننت انی، اگر رب سے ملاقات کا یقین ہوتا تو مسلمان رمضان المبارک میں بہانے روزے کے نہ بناتا۔ جی طبیعت خراب ہے، گرمی زیادہ لگی ہے، جی گندم بھی کاٹنی ہے اس لیے روزہ نہیں رکھ سکتا، مزدوری بھی کرنی ہے روزہ نہیں رکھ سکتا، سفر میں جانا ہے رعایت اپنی جگہ پہ پر روزہ نہیں رکھ سکتا، جی شوگر ہو گئی ہے روزہ نہیں رکھ سکتا۔ آمنہ کے لال فرماتے سومو تصحو، نہ اسے رب کی ملاقات پر یقین نہ پیغمبر کی زبان پر یقین ہے۔ آمنہ کے لال فرماتے ہیں اور میری امت والوں میں محمد تمہیں کہہ رہا ہوں اگر صحت چاہیے تو روزے رکھو، اگر سیے سے ڈاکٹر کی بات پر یقین ہے، نبی کی بات پر یقین نہیں، اسے حکیم کی بات پر یقین ہے، پیغمبر کی بات پر یقین نہیں، جملے تمہاری غیرت کو جھنجھوڑنے کے لیے کہہ رہا ہوں، توجہ توجہ، اسے اوروں کی بات پر یقین ہے لیکن آمنہ کے لال کی زبان پر یقین نہیں۔ اگر یقین ہوتا ایک ارادہ بنا لیتا مرتا مر جاؤں گا پر پیغمبر کی بات پر ذرا برابر بھی آنچ نہیں آنے دوں گا۔ غلامی رسول میں اونچی بولو نا، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے لیکن نماز ہوئے تے نہیں جانا، اس شکل بھی بنائیے، توجہ کرنی ہے۔ نماز پیغمبر کی سنت پہ دھجیاں اڑا کر یہ منڈوا کر کھڑا ہوا جب یوں جملہ کہتا ہے کیا اس پر رحمت برس رہی ہوتی ہے؟ اللہ توجہ توجہ ہے، ایک بار اونچی سبحان اللہ کہہ دو۔ توجہ ایمان والے، عرض کر رہا تھا فرمایا انی ظننت انی ملاق حسابیہ فہو فی عیشۃ راضیہ، یہاں تک جملے اس خوش نصیب جنتی کے جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا، نبی کی محبت اپنی جان سے بھی پیغمبر کی محبت کو زیادہ آگے رکھا، پیغمبر کی سنت پہ مر مٹا، پیغمبر کی عزت پہ مر مٹا اور قرآن کو آگے رکھتا آیا، بدعت نہیں کی، سنت پہ عمل کرتا رہا، صحابہ سے محبت کرتا رہا، نماز بھی پڑھتا رہا اور رمضان المبارک کے روزے بھی کبھی نہیں چھوڑے، رات کا قیام بھی کرتا رہا، تراویحیں بھی پڑھتا رہا، اللہ کو راضی کرتا رہا، ساری زندگی رب کی مرضی پہ چلتا رہا۔ پھر اللہ فرمائے گا اور جنتیا رک جا رک جا رک جا، اب مجھے بھی کچھ کہنے دے۔ نہیں سمجھ آئی کیسا مقام ہوگا؟ اللہ فرمائیں گے فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، اپنے انداز میں معنی کرنے لگا ہوں۔ رب فرمائیں گے او میرا بندہ، دہنے ہاتھ میں اعمال نامہ لینے والا، دنیا میں مجھے راضی کر کے آنے والا، دنیا میں تو نے میری مرضی پر عمل کیا، اپنی مرضی کو دبا دیا، آج میں اعلان کر رہا ہوں فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، آج کے بعد تیریاں مرضیاں۔ دنیا میں بندہ رب چاہی زندگی گزارے، آخرت میں من چاہی زندگی ہے، دنیا میں من چاہیے، آخرت میں رب چاہی زندگی ہے۔ اس کی ایک مثال سمجھانے کے طور پہ دینے لگا ہوں، توجہ۔ دنیا کے اندر
تیرے جی میں آیا گرمی بڑی ہے روزہ نہ رکھوں، لیکن میری مرضی تھی، میرا حکم تھا، میرے نبی کی سنت تھی روزہ رکھ، تو نے اپنی مرضی دبا دی، میری مرضی پر عمل کیا۔ تیری مرضی تھی دنیا کے اندر جی صبح کا ٹائم ہے، نیند بڑی آئی ہوئی ہے، سویا رہوں، مؤذن کہتا رہے الصلاۃ خیر من النوم، میں کہتا ہوں نہیں جی نیند بڑی ہے، اور تو نے اپنی مرضی دبا کر میری مرضی پر چل کر مسجد میں آ گیا۔ تیری مرضی تھی ٹھنڈا پانی ہے، سردیوں کے دن ہے، وضو کروں گا طبیعت خراب ہو جائے گی، میری مرضی تھی وضو کر میرے دربار میں حاضر ہو جا، تو نے اپنی مرضی کو پیچھے ڈالا، میری مرضی پر چلتا آیا۔ تیری مرضی تھی دکان پہ گاہک آیا ہوا ہے، ادھر سے مؤذن نے آواز لگا دی اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، میری مرضی تھی حی علی الصلاۃ مؤذن کہہ رہا ہے، حی علی الفلاح مؤذن کہہ رہا ہے، مسجد کی طرف قدم اٹھا۔ تیری مرضی تھی میں دکان پہ بیٹھا رہوں، گاہک بڑا ہے اور ڈیل بڑی ہو رہی ہے، پیسے زیادہ آئیں گے، تو نے اپنی مرضی کو پسے پشت ڈالا، میری مرضی پر چل پڑا۔ تیری مرضی تھی دنیا کے اندر اور میں صدقہ خیرات کروں گا، زکوٰۃ دوں گا، مال کم ہو جائے گا، میری مرضی تھی میرا مال میں کچھ نہ کچھ حصہ دیتا جا، جو میرے نبی نے متعین کر لیا ہے، تو نے اپنی مرضی کو دبایا، میری مرضی پر چلا۔ تیری مرضی تھی گھر بیٹھا رہوں، میری مرضی تھی تجھے اللہ نے فرصت دی ہے جہاد پہ چلا جا، اگر تیرے اوپر فرض ہو گیا ہے، تیری مرضی تھی گھر بیٹھا رہوں، میری مرضی تھی اگر اللہ نے طاقت دی ہے تو حج بیت اللہ کر لے، تو نے اپنی مرضی دبائی، میری مرضی پر چلتا آیا۔ تیری مرضی تھی برادری راضی ہو جائے، میری مرضی تھی میرے نبی کی سنت پہ عمل کر، تو نے اپنی مرضی کو دبایا، میرے پیغمبر کی سنت پر عمل کر کے میری مرضی پر چلا۔ تیری مرضی تھی کہ شادی بیٹے کی شادی کر رہا ہوں، دنیا کیا کہے گی، اور بڑے دھول دھمام سے شادی کروں گا، میری مرضی تھی میرے نبی کی سنت پہ عمل کر، تو نے اپنی مرضی دبائی، میرے پیغمبر کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے میری مرضی پر عمل کیا۔ تیری مرضی تھی باپ فوت ہو گیا ہے، دنیا کیا کہے گی، رسم و رواج کرتا رہوں، میری مرضی تھی کچھ بھی نہیں کرنا، ایصال ثواب اس طرح کرنا ہے جس طرح میرے نبی نے بتلا دیا، تو نے اپنی مرضی کو پیچھے ڈالا، میری مرضی پر چلا۔ دنیا میں تجھے تانے مارتے رہے لوگ، کسی نے وہابی کہہ دیا، کسی نے کچھ کہہ دیا، کسی نے کوئی تانا مار دیا، کسی نے کوئی تانا مار دیا، تو برداشت کرتا رہا، میری مرضی دیکھتا رہا، رب راضی ہو جائے، رب راضی ہو جائے۔ او میرا بندہ، دنیا عارضی تھی، تھوڑے دن کے تھی، محدود زندگی تھی، تو نے مجھے راضی کر لیا، آج میں رب اعلان کرتا ہوں فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، آج میں سرٹیفکیٹ دے رہا ہوں، آج کے بعد تیری مرضی مرضی ہے۔ اللہ کیسی مرضی، فرمایا ما تشتہیہ الانفس وتلذ الاعین وانتم فیہا خالدون، جو جی میں آئے، جو دل میں آئے، جو تیری آرزو ہو، جو تیری تمنا ہو، جو تیری تڑپ ہو، جو تیری امنگ ہو، وہ ساری میں اللہ پوری کر دوں گا۔ میرا اللہ اتنے دن کرے گا جتنے دن میں نے دنیا میں گزارے، ربا اتنے دن کرے گا جتنے دن میں دنیا میں رہا ہوں۔ فرمایا نہیں ہم فیہا خالدون، تو اپنی حیثیت کے مطابق رہا، میں اپنی طاقت کے مطابق کر رہا ہوں، میں اپنی شان کے مطابق کر رہا ہوں، ہمیشہ ہمیشہ تیری مرضی ہوگی۔ اللہ میری مرضی، سبحان اللہ، ڈھیلی ڈھیلی ہو گئی ہے بات، سمجھ نہیں آ رہی۔ تیری مرضی تھی روزہ چھوڑ دوں، میری مرضی تھی روزہ رکھ لے، تو نے اس پہ عمل کیا، اپنی مرضی کو چھوڑ دیا، میری مرضی پر چلا۔ اللہ میری مرضی قیامت والے دن کیسے ہوگی، اللہ نے وہ نقشہ بیان کیا۔ توجہ ہے، تھکے تے نہیں ہو، سبحان اللہ بھی تھکے دے، سبحان اللہ اکسی بیٹھا تو تواڈے تو پیا پروفیسر بھی تھکے تے نہیں ہو، ایک باری اچھی سبحان اللہ چھوڑا۔ اللہ خالق کی کائنات فرماتے ہیں فی جنت عالیہ، محلات اللہ عطا فرما دیں گے،
दुनिया में झोपड़ियों में रहने वाला, तवज्जो करनी है, कच्चे मकानों में रहने वाला, फी जन्नतिन आलिया, आला जन्नत अल्लाह अता फरमाएगा, महल्ला अता फरमाएगा। तफसील में नहीं जाना चाहता, इशारा अर्ज करने लगा हूँ। दुनिया में रब को राजी किया, अब तेरी मर्जी तो ये थी ये मेरा महल पक्की ईंटों का हो जाए, ये मेरा महल चूना भी हो जाए, कली भी हो जाए, चलो जी और थोड़ी सी और छंद फंद भी हो जाए। फरमाया नहीं नहीं, मैं अपनी शान के मुताबिक तुझे महल दूंगा, जो एक ईंट सोने की होगी, एक चांदी की होगी, मुश्क अंबर का गारा होगा, सोने के पलंग होंगे, आला किस्म के गद्दे होंगे, एक एक कमरे के 70 दरवाजे होंगे। कितने? 70। जिस कमरे के 70 दरवाजे हों वो कितना बड़ा होगा? बोलते क्यों नहीं हो? अगली बात तवज्जो करनी है, एक दरवाजे में 70,000 फरिश्ता इस्तकबाल में खड़ा होगा। कितना? 70,000। ए मिल से ताई जी अल्लाह को राज़ी करोगे, अल्लाह को राज़ी करोगे, रोज़े भी कितने पूरे, तरावी भी कितनी, जरे पढ़ते हो उनसे पूछ रहा हूँ, और फिर उनसे पूछ रहा हूँ जो आज ये तहैया करके जाओ कि तरावी भी, नमाज अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते हैं आप, लेकिन नमाज जमात के साथ भी एक दिन जुमा का रोज़ाना की, और बोलो तो सही ना, अल्लाह तौफीक, इतना बड़ा इनाम अल्लाह के बंदो। तवज्जो कर, अगर बंदे को पता चल जाए कि 1 तोला सोना आपको मिल रहा है फलां जगह पर फलां वक्त में, ईमान अल दसो मेरे समेत घंटा पहले वहाँ खड़े होंगे या नहीं खड़े होंगे? 1 घंटा पहले, और मस्जिद में आने के लिए 2 मिनट पहले बंदा नहीं आ सकता, वो भी तबीयत ख़राब हो जाती है। अगर तरावी में कारी साहब थोड़ा सा टाइम लगा दे तो वो भी तबीयत ख़राब हो जाती है। तवज्जो है, एक बार उसी सुभान अल्लाह को मशहूर करना। खालिक कायनात फरमाते हैं फी जन्नतिन आलिया। वक्त हो गया है, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आइंदा जुमा